بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کی اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات اس واٹس ایپ نمبر پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ القصص، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 یا 71 تک ہم نے گفتگو کی تھی۔ میں جناب امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 71، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، کہ تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، اگر اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے کر دے، الی یوم القیامت، قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیاء، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے، افلا تسمعون، کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رات کر دے، یعنی دن نہ رہے، ہمیشہ کے لیے رات ہو، یہ جو سرکل اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نہ رہے باقی، اور صرف رات قیامت تک کے لیے ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی ہے اللہ کے سوا کہ جنہیں تم پوچھتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، تو کہ وہ روشنی کو لے آئے؟ تو فرمایا افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہاں پر سننے کا اس لیے فرمایا کیونکہ رات کو سنا جاتا ہے، آواز آتی ہے انسان، اور ماحول میں ایک خاموشی اور ایک سکوت ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سماعت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قل ارائیتم، اے نبی آپ کہہ دیجئے، تمہارا کیا خیال ہے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامت، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن کر دے، یعنی رات نہ ہو، تو فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ جو رات کو لے آئے، تسکنون فیہ، کہ تم اس میں سکون کرتے ہو، آرام کرتے ہو، افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اب اس کے بعد فرمایا وَمِن رحمتہ، اللہ کی رحمت میں سے یہ ایک رحمت ہے کہ جعل لکم اللیل والنہار، کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ، کہ تاکہ تم اس میں سکون کرو، رات میں سکون اور دن میں معاش۔ قرآن مجید نے اس بات کو کئی اور مقامات پر بھی بیان کیا کہ جہاں پر فرمایا کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا اور رات کو ہم نے آرام اور سکون کے لیے ہم نے بنایا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور یہ جو دن ہے یہ اس لیے تاکہ تم اللہ کا جو فضل ہے یعنی رزق، اس کو تم تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن کی بات کر کے یہ بتا دیا کہ اس کائنات کا سارا نظام چلانے والا وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو چلائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، دنیا کے بعد ان تمام دلائل اور ان تمام آیات، نشانیاں، آیات بینات کہ جن کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کرتا ہے اور اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور سوچتا ہے، تو اسی انسان کی عقل کو اور اس کے مشاہدہ اور تجربے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ اس کے سامنے ہو گیا، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی اللہ اس کائنات کے بارے میں، موسموں کے بارے میں، آسمان اور زمین کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، اسی طرح سمندر اور دریاؤں کے بارے میں جو ذکر کرتا ہے، اور پھر سمندروں میں جو خزانے پوشیدہ ہیں جن کو انسان دریافت کرتا ہے، ان کا بھی ذکر قرآن پاک کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا من و ان، بالکل ایسے ہی جو قرآن میں بیان ہے وہی کچھ اس کائنات میں اور اس دنیا میں بھی موجود ہے۔ اب جب انسان کی عقل اور اس کی فطرت کو دعوت دے دی، اب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر وہ قیامت کا دن ہوگا
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آواز دے گا، ان کو پکارے گا اور فرمائے گا فیقول أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کرتے تھے۔ یعنی ہم پیچھے یہ پڑھ کر آئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ میرے شرکا، یہاں پر فرمایا میرے، وہاں پر فرمایا تمہارے شرکا، یعنی جن کو تم نے میرا شریک ٹھہرایا وہ کہاں ہے۔ اب خدا کے کہنے پر وہ قیامت کے دن آواز تو دیں گے اپنے شرکا کو جن کو انہوں نے معبود بنایا، اپنا سب کچھ مان لیا تھا، ان کو آواز تو دیں گے، لیکن قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ان کی آواز کا جواب نہیں دیں گے، یعنی ان کی پکار پر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے۔ بنی اسرائیل میں اس بات کو بیان کیا کہ اس دنیا میں جن کو لوگ اپنا معبود مان لیتے ہیں، اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، لیکن جب کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں اور کسی علم میں آتے ہیں تو پھر اس وقت پکارتے ہیں انہی کو، لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دیتا، موجود ہی نہیں ہوتا۔ اور اس وقت بھی اگر انسان کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے فرمایا کہ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے شرکا۔ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جو متوجہ کرنے والا ہے کہ بھئی تم میرا شریک ٹھہراتے تھے نا، اب ان کو بلاؤ کدھر ہے وہ، لیکن جواب نہیں آئے گا۔ فرمایا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، ان کو کھڑا کریں گے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، تو ہم کہیں گے کہ لاؤ اپنی دلیل، یعنی جو پیغمبر ہوگا جس نے دین لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا دین آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ جی بالکل آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کو گواہ بنا کر کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ جو ذمہ داری تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نے اپنی وہ ذمہ داری بحسن خوبی ادا کر دی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر امت سے گواہوں کو کھڑا کرے گا، اور فرمایا کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ لاؤ اپنی برہان کو، یعنی برہان سے مراد یہ کہ اب اپنی صفائی میں کوئی پیش کرنا چاہتے ہو تو پیش کرو، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی وجہ، کوئی سبب۔ تو فرمایا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو انہوں نے پھر جان لیں گے وہ لوگ کہ بے شک حق اللہ کے لیے، یعنی جو دنیا میں اللہ نے جو فرمایا تھا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور آخرت میں اس کا علم ان کو ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور فرمایا کہ ان سے وہ باتیں گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے۔ دنیا میں بڑا کچھ گھڑتے تھے، بتوں کے حوالے سے، رسوم و رواج کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، بہت کچھ انسانی تخلیق ہے۔ انسان جس طرف چلنا چاہے وہ دلائل کے اور حجتوں کے وہ انبار لگا لیتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ پھر یہ ہوگا کہ دنیا میں سارے جو بھی افطراء اور جھوٹ جو اس نے باندھے ہوں گے، جو گھڑا ہوگا، قیامت کے دن ان میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ اب اس کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے قارون کا، تو انشاءاللہ کل ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، نمانا صاحب بہت شکریہ۔ آج کی جو آیات تھیں ان میں نیند کا ذکر ہوا، رات کو سکون بنانے کا ذکر ہوا، دن کو معاش کے لیے بنانے کا ذکر ہوا۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک تو ہمارے ہاں جو رویہ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے، اور اس پہ بہت زیادہ چیزیں پھر سوالات پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ ایک سوال میرے سامنے یہ آیا کہ جو نیند ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ النوم اخو الموت، کہ جو نیند ہے وہ موت کی بہن ہے یا بھائی ہے نا، اس طرح اسی قبیل سے ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس کو موت کی قبیل سے کہنا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا شعور، یعنی آپ اس کو شعور کہہ لیجئے یا نفس آپ اس کو کہہ لیجئے، یہ جو شعور یا نفس کا لفظ قرآن پاک نے استعمال کیا، یہ در حقیقت انسان چیزوں میں جو تفریق کرتا ہے، فرق کرتا ہے، وہ اسی بنیاد پر کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ جو انسان کا احساس ہے یا انسان کی یہ جو صلاحیت ہے، یہ سلب کر لی جاتی ہے، لے لی جاتی ہے۔ یعنی اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سامنے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، ہم ان کو نام سے بھی جانتے ہیں اور ان کا فرق بھی اپنی نظروں سے ہم کرتے ہیں دیکھ کر۔
اور اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں بھی ان کا فرق موجود ہے، ان کی تمیز موجود ہے، شعوری طور پہ شعوری طور پر ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں۔ نیند میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ شعور ہمارا چھن جاتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہ جو فرق کرنے کی اور تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہمارے اندر نہیں رہتی۔ قرآن پاک نے اسی کو کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر جب نیند غالب ہوتی ہے، انسان سوتا ہے، تو اسی نیند کی حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی انسان کی روح کو لے جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو نفس کو لے جانا مراد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی کیا جو شعور ہے، بیداری اور انسان کی جو یہ تمیز کرنے کی جو ایک صلاحیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب پھر دو صورتیں ہو جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ سوئے ہوئے انسان کی اس تمیز کو، اس نفس کو اللہ واپس لوٹا دیتا ہے، اس صلاحیت کو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پھر واپس نہیں لوٹاتا، تو وہ موت ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو حدیث کا حوالہ دیا، اسی طرح عربی زبان میں یہ بھی ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ اردو میں ہم جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ نیند جو ہے یہ چھوٹی موت ہے اور جو موت ہے وہ بڑی نیند ہے۔ یہ اس طریقے سے ان دونوں کے فرق کو بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے صاحب یہاں سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شعور کو لے لیا جاتا ہے، یا قرآن کی آپ نے مثال دی کہ وہ نفس جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے، تو اب جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ بھی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس کی روح فرشتے لے جاتے ہیں یا اس کی روح چلی جاتی ہے اور پھر وہ بھٹکتی رہتی ہے اور پھر وہ مختلف جگہ پہ جاتی ہے، تو اس کا جو خواب کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی روح اگر کسی اہل علم کے اس میں گئی ہے تو اس کو خواب میں اہل علم والا وہ پورا سینیریو نظر آئے گا، اگر کہیں پہ قبرستان میں ہے کہیں پہ تو اس طریقے سے وہ ڈر اور خوف کے ذریعے انسان اٹھ جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے پھر کہ روح گھومتی رہتی ہے؟ دیکھیے جو خواب ہے نا، یہ اس کو خواب اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ حقیقت نہیں ہوتا۔ انسان میں جو یہ روح کا معاملہ ہے، یعنی انسان جب سوتا ہے تو اس کے جو دن کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے خواب کا حصہ بنتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہی جو کچھ اس کے ذہن میں بیداری میں دیکھا، جاگنے میں دیکھا، وہ سب کچھ اس کے پاس وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ وہ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ باہر کی آنکھ بند ہوئی تو اندر کی آنکھ وہ کھل جاتی ہے، لیکن اس میں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے وہ عالم وجود کی طرح نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح یہ ایک دنیا ہم جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس طرح اس آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح وہ دنیا اس طرح نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہو۔ اس لیے انسان جب نیند میں ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، تو جب بیدار ہوتا ہے تو وہ دنیا بالکل پھر غائب ہو جاتی ہے، وہ گم ہو جاتی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ خیال ہے انسان کا کہ جو انسان جاگتے ہوئے جو سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے، جس میں سے گزرتا ہے، وہی چیز پھر اس کو نیند کی حالت میں دکھائی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مان صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے رات کو سکون بنایا ہے اور قرآن اس چیز پہ بات کرتا ہے۔ اگر کوئی رات کو بغیر کسی وجہ کے سوتا نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں پوری انڈسٹری ہے جو رات کو چلتی ہے، تو کام نہیں ہے، کوئی بغیر وجہ کے سوتا ہے، کیا وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، کفران نعمت کر رہا ہے، خدا کی نعمت سے انکار کر رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ بھئی رات کو آپ نے ہر صورت میں سونا ہے۔ اچھا، لیکن فطرت کے ساتھ جو آپ کی موافقت ہے نا، آپ کی مطابقت اور آپ کی مناسبت فطرت کے ساتھ، یہ آپ کو صحت مند رکھتی ہے، آپ کو تکالیف سے بچاتی ہے، بیماریوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ آپ فطرت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی جو ایک کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس نظام سے اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وہ صحت کا ہے، وہ جان کا ہے، اور وہ آپ کے وہ دماغ ذہن کا ہے، وہ آپ پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کوئی حکم ہمیں نہیں دیا ہوا کہ ہر صورت میں ہم نے رات کو سونا ہے اور دن کو جاگنا ہے، لیکن یہ جو قدرت نے ایک نظام بنا دیا کہ دن کو آپ دیکھتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہے ہر طرف، دنیا میں آپ بزنس دیکھیے وہ صبح شروع ہو جاتا ہے، جیسے سورج طلوع ہوا اس کے کچھ گھنٹوں بعد اپنا کاروبار شروع ہو گیا، وہ شام تک پھر جاری رہا، مغرب سے پہلے تک وہ کلوز ہو گیا۔ یہ ہے فطرت کے مطابق انسان کی زندگی، انسان کے معمولات۔ اگر اس کے خلاف انسان چلے گا
تو پھر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو نظر بھی آتے ہیں اور لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات فطرت کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ انڈسٹری ہے پوری، کمپیوٹر سائنس کی انڈسٹری ہے جہاں پہ نوجوان بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، خواتین مرد بیٹھ کے کام کر رہے ہیں کمپیوٹر پہ، یہاں پہ رات ہے، کسی دوسرے ملک میں جہاں وہ کام کر رہے ہیں آن لائن، وہاں پہ دن ہے۔ تو اب یہاں پہ تو وہ جان بوجھ کے آپ دیکھیے انسان کچھ بھی کر لے نا، لیکن جو نقصانات ہیں انسان کے وہ اسی طرح اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں، اور اس کے اثرات انسانی صحت پر، انسانی مزاج پر، وہ اپنی جگہ پر نظر آتے ہیں۔ آپ اپنی مجبوری سے جو کرنا چاہیں وہ آپ کریں، حالات کے مطابق اور ماحول کے مطابق، وہ آپ اسی طریقے سے ہی کریں گے، لیکن اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ بہت سے یعنی آپ جسے کہہ لیجئے کہ بیماریاں، امراض، مشکلات، یہ جو نفسیاتی مسائل، اس طرح کا بہت کچھ ہماری زندگیوں میں اور ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آتا ہے، جو کبھی ہم نے سنا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا۔ یہ وہی جو لائف سٹائل ہے در حقیقت اسی کا یہ سارا خمیازہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ناظرین کرام، باقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، نیند پہ گفتگو چل رہی تھی، رات کا سکون ہونا۔ اچھا، ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نیند ہے یہ صرف اس دنیا کی پروڈکٹ ہے، یا اس سے پہلے جب ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، حضرت حوا جنت میں تھی، تو وہاں پہ بھی ان کو نیند آتی تھی یا نہیں آتی تھی؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نیند اس دنیا کی پروڈکٹ ہے تو پھر آخرت یا جنت جس کو راحت یا سکون کہا گیا ہے، اس میں پھر نیند کیوں آئے گی یا اس کا تصور کیوں ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کے حوالے سے تو ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ نیند تھی یا نہیں تھی۔ یعنی جب جنت میں تھے، قرآن مجید نے کوئی اس کا ذکر نہیں کیا۔ بات اتنی ہے کہ انسان کی اول دن سے یہ ضرورت ہے نیند کا آنا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے، دنیا بنی، انسان وجود میں آیا، تو انسان کی یہ ایک فطری مجبوری آپ کہہ لیجئے، یا ایک فطری جسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں تقاضا کہہ لیجئے، یہ انسان کا اپنا شروع سے موجود رہا ہے۔ صحیح، کہ انسان سوتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر وہ فریش ہو کر، ریلیکس ہو کر، پھر اس کے بعد وہ اپنے کاموں میں شریک ہوتا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بات جو ہے قرآن مجید نے تو اس پر کوئی نہیں بات کہی۔ ہمارے ہاں روایات اور مفسرین کرام ان باتوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ آپ کے جی، دوسرا حصہ یہ تھا کہ اگر جنت راحت ہے، سکون ہے، سکون کی جگہ ہے، تو وہاں پہ پھر نیند کا وجود کیوں ہوگا؟ دیکھیے، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو انسان کی راحت اور سکون کا باعث بنے گی۔ یعنی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نعمتوں کا انتظام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر مرد اور عورت کا ملاپ ہے اس کا وہاں پر انتظام کیا۔ تیسرا یہ کہ یہ جو نیند ہے یہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرے گا۔ اب دیکھیے نا کہ دنیا میں ہم ہیں، وہ شخص کے جو نہیں سو پاتا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو 3 دن تک انسان اگر نہیں سوتا تو 3 دن کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام پر توجہ نہیں کر سکتا اور صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی اتنی برداشت ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی جنت میں جنتیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، راحت اور سکون کی ہوگی یہ بھی۔ بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، ان کا نام ہم نے ذکر بھی کیا تھا اپنے ایک پروگرام میں۔ پوچھتے ہیں جی ان کا آپس میں تعلق کیا تھا ان دونوں کا؟ دیکھیے، شاید وہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا، وہ اس ضمن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوگا کہ بھئی وہ ان کا آپس میں کیا رشتہ اور تعلق تھا۔ وہ آپس میں دونوں بہنیں تھیں، ٹھیک، جو نام اپنے بیان کیے ہیں، یہ تورات میں ہمیں اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ ان دونوں بہنیں تھیں اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دونوں نکاح میں تھیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب معاملہ آگے یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو جو دین اور شریعت دیا گیا اس میں کبھی کسی چیز کی ممانعت ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی اجازت ہوتی ہے۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے، جو اللہ نے آپ کو اس حوالے سے ہدایت عطا فرمائی، تو اس میں اس چیز کا بیان نہیں تھا، تو اس وقت 2 بہنوں سے شادی کی جا سکتی تھی۔
بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، ایک سوال اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمارے ناظرین کی طرف سے ہے، ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں کی طرف سے ہے۔ اسلام میں ختم دلانے کا کیا حکم ہے؟ میرے خیال میں وہ یہاں پہ اس ختم کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں ایک مروجہ طریقہ ہے۔ جی دیکھیے، قرآن مجید کا پڑھنا یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، جی، اور یہ جو تصور ہے کہ 10 پارے پڑھ لیے، ایک قرآن پڑھ لیا، 10 قرآن پڑھ لیے اور یہ ہم کسی کو بخش رہے ہیں، تو اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا، آپ ایک نیک عمل کر کے، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ آپ اگر دعا کرتے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ کر دیں، نفل پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میں نے صدقہ کیا، انفاق کیا، یہ میں نے اچھا ایک عمل کیا، تو یہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اپنا یہ نیک عمل، اور یہ میں جو مرحوم ہے، مرنے والا ہے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس کا تو ایک تصور ہے، یعنی سیل ثواب کا تو تصور ہے، یعنی یہ تصور موجود ہے ٹھیک، کہ اس طریقے سے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ایک اچھا عمل کیا تو ہم نے دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب جب ہم دعا کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم نماز میں بھی سورت اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اکثر طور پر پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اب آپ اس میں دیکھ لیجئے وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدیہ کا بھی ذکر ہے۔ تو گویا کہ یہ جو دعا ہے یہ تو آپ ہر کسی کے لیے کر سکتے ہیں، والدین ہوں، کوئی اجنبی ہوں، کوئی رشتہ دار ہوں، کسی بھی کے لیے، استاد کے لیے دعا ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ایک مروجہ طریقہ ہے اس کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مروجہ طریقے میں کوئی غلطی یا کوئی برائی نہیں ہے تو پھر اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس سے منع کیا جاتا ہے یا اس کی جواز؟ لیکن میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک تو اس چیز کا تعلق آپ کے کلچر سے ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب کوئی وفات پا گیا اور کوئی تعزیت کے لیے آیا تو ایک وقت اس لیے مقرر کر دیا گیا کہ بھئی یہ وقت ہے تاکہ رشتہ داروں اور دوستوں کے ذہن میں ہو کہ بھئی اس وقت میں سارے آ جائیں، تعزیت بھی ہو جائے۔ اچھا، پھر جب تعزیت کے لیے آنا ہے 5 10 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھ کے کیا کریں؟ بھئی چلو قرآن مجید کی آپ بالکل تلاوت کر لو، کوئی ذکر کر لو، اللہ کا نام پڑھ لو۔ وہ ان کو اس کام پر مصروف کر دیا، انہوں نے وہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو انہوں نے وہ اچھا کام کیا اس کی دعا کر دی اللہ کی بارگاہ میں کہ بھئی اے اللہ یہ جو ہم نے اچھا کام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم اس اچھے کام تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ مرحوم کی مغفرت فرما۔ یہ تصور موجود ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ بھئی 10 قرآن، اب 100 قرآن، اب 50 قرآن، یہ جی سال ثواب ہو رہا ہے اور یہ فلاں کے ملک ہو رہا ہے، پھر وہ آگے دعا کر رہا ہے، تو اس طرح کا کوئی تصور ہمیں حدیث میں نہیں ملتا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، پلیز ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ہاں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کافی یعنی کہ اخراجات اٹھاتے ہیں اور مجزن کرتے ہیں اپنی جو میزیں ہیں کھانوں سے، مختلف انواع اقسام کی ڈشز سے۔ تو یہ جو رویہ ہے کیا یہ درست ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ تمام کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد اکثر طور پر اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا، اپنے معاشرے میں مقام کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو کیا یہ رویہ تکبر میں شمار ہوتا ہے؟ اور اس میں یہ بھی چیز ایڈ کر لیں کہ کیا یہ فضول خرچی میں بھی ایڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، پہلی بات جو آپ نے کہا نا کہ استطاعت سے بڑھ کر، جی، یہ ہمارا ایک معاشرتی سماجی رویہ ہے جی، کہ ہماری ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں تھے تو والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ اچھا، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ نے اتنی دولت اور اتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا، جب آپ کے حالات اچھے نہیں تو نہ خرچ کریں، جی، ہلکا سا مناسب سا آپ کوئی ختم کروا دیں۔ وہ کہنے لگے یہ کیا ہماری ناک کٹ جائے گی معاشرے میں اور خاندان میں کہ بھئی یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے اپنے باپ کے لیے۔ اصل بات استطاعت کے بجائے اگر یہ چیز دیکھی جائے نا کہ بھئی ہم جتنی بھی حیثیت رکھتے ہیں ہم اس کے مطابق وہ کر لیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہم نہ کریں۔ جب استطاعت سے بڑھتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس میں پھر وہ خود نمائی آ جاتی ہے اور پھر اس میں نمائش آ جاتی ہے، یہ سب کچھ پھر فضول خرچی بھی اسی چیز کا نام بن جاتی ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال حصے کا تعلق ہے، دیکھیے جس کی جو استطاعت ہے، جو ہمت ہے، جو حیثیت ہے، تو وہ اس کے مطابق ارینج کرتا ہے۔ جیسے کوئی عشائیہ دیتا ہے، ڈنر کا کوئی لنچ ہوتا ہے ارینج کرتا ہے، کوئی بریک فاسٹ کا کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ جو بھی کرے گا
اس کے پاس آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی حیثیت کے اور اسی درجے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی کے مطابق پھر ارینج بھی کرتا ہے. تو یہ ارینج کرنا یہ بھی ایک کلچر ہوتا ہے. اور ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کلچر کو، اپنی ثقافت کو مذہب کے مخالف لا کر کھڑا کر دیا، ٹکراؤ میں ہم نے کھڑا کر دیا. اور اگر کوئی چیزیں ہم نے قبول بھی کی ہیں تو وہ بھی ہم نے اس طرح قبول کی ہیں کہ اس میں پھر وہ جو کلچر ہے، وہ جو ہماری ثقافت ہے، طرز ہے، وہ ہماری دفن ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. اس لیے اگر کوئی اچھی دعوت کا اہتمام کرتا ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو آپ تکبر کی بات کر رہے ہیں، تکبر ایک علیحدہ پھر رویہ ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان اللہ کی مخلوق کو حقیر اور کمتر خیال کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ان کا معاملہ اور ان کا رویہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تکبر کی دوسری علامت ہوتی ہے کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یا اس سے ٹکرانا، تو اس کو بھی تکبر میں شمار کیا. یہ دو وجہ ہیں. باقی اگر یہ دو وجہ نہیں ہیں تو کوئی جتنا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ کرے، وہ اپنی کلاس اور اپنے سٹیٹس کے مطابق پھر اس کا انتظام کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی کلچر کا ذکر کیا تو اس حوالے سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو صاف صفائی کا عمل ہے، چاہے کھانے کے آداب ہیں، وہ جو ہیں ویسٹرن کلچر سے کافی مختلف ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر ہے، جو مغربی تہذیب ہے، ان کے ہاں صاف صفائی کا کافی دھیان رکھا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں صاف صفائی کی بات تو کی جاتی ہے، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہم صفائی کا بہت کم دھیان رکھتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہم مغربی تہذیب کے کچھ جو اچھے عناصر ہیں صاف صفائی کے خیال رکھنے کے حوالے سے، کیا ان کو اپنے معاشرے میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام کے ساتھ کلیش تو نہیں؟ دیکھیے، جو ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لے. ٹھیک. جو دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھائے. جی. اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ اپنے دسترخوان پر وہ نعمتیں لگا لیں جو عرب کی ہیں، آپ وہ نعمتیں لگا لیں جو یورپ کی ہیں. کوئی اس میں فرق نہیں ہے. بس فرق یہ ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے، کہ جو ہمیں بتایا گیا بحیثیت مسلمان کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ آپ نہ کھائیں نہ پئیں، اس کی بس پابندی ہونی چاہیے. باقی جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، آپ بیٹھ کر زمین پر کھاتے ہیں، دسترخوان پہ کھائیں، آپ میز پر کھائیں، کوئی اس پر پابندی نہیں ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق، آپ سوال کر رہے تھے. جی بہت شکریہ. ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ کھاتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آداب کا خیال نہیں کرتے. شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں، وہاں پر رش ہوتے ہیں، افراتفری مچا دیتے ہیں، اور کھاتے ہوئے بھی کافی یعنی کہ وہ تمیز کا خیال نہیں کرتے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہالت ہے اور جہالت کا رویہ ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں اور ان کا یعنی کہ جو تربیت ہوتی ہے وہ نہیں اس طرح سے ہوئی ہوتی، کیونکہ ان کے معاشی جو ان کی بساط ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ جو رویہ ہے، کیا یہ جہالت میں شمار ہوگا کہ وہ جو آداب کا خیال نہیں کر رہے، یا پھر ہم ان کا جو معاشی بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھتے ہوئے ان کو اس کی معافی دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں انسان کی جو تربیت ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. جی. اجتماعی حوالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادیوں پر ہی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھوکے رہ جاتے ہیں. یعنی وہ اس طریقے سے ہلڑ بازی اور اس طریقے سے گتھم گتھا جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا وہ رویہ نہیں ہوتا. وہ شرمی آپ اس کو کہہ لیجئے، آداب کہہ لیجئے، جو بھی آپ کہیے، وہ اس کی اجازت جو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ نہیں دیتی کہ بھئی آپ جا کر اس طریقے سے اس میں شریک ہو جائیں. جی. تو وہ علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں. اصل جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے گھر سے، اپنے ادارے سے، اب آپ جاپان جائیے نا، جاپان میں چھوٹے بچے بھی سڑک کراس کریں گے نا، کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کو جاپان میں بچوں کو ان کے والدین نہیں اسکول چھوڑنے جاتے. جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، 4-5 سال کے، تو وہ خود ہی اسکول جاتے ہیں. اب جب وہ کھڑے ہوتے ہیں اشارے پر کہیے یا زیبرا کراسنگ پہ گاڑیاں رک جاتی ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہ ایسے کر کے جھک کر گاڑی والے کو، ڈرائیور کو سلام کر کے، آداب کر کے آگے چلے جاتے ہیں.
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے، کچھ تعلیمی اداروں سے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح کی ٹریننگ اور اس طرح کی تربیت نہیں دی جاتی. پھر اس کا اظہار آپ شادیوں میں دیکھتے ہیں. آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، آپ لائرز کو دیکھ لیں، آپ انجینئرز کو دیکھ لیں. جب بھی ان کے کانووکیشن ہوتے ہیں، کوئی فنکشن ہوتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں پر وہی آپ کو نظر آئے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پہلے دن سے ایک تربیت ہوتی ہے گھر میں. جیسے ہم تھے تو ہمیں بچپن میں عادت تھی کہ ابا جی نے آنا تو ہم نے فوراً سلام کرنا، بلکہ ہم سارے مل کر بہن بھائی ایک ہی طرز میں، ایک ہی آواز میں سلام، جسے کورس کہتے ہیں انگلش میں، تو اس طرز پہ ہم سارے مل کر سلام کرتے تھے. تو ہمیں والد صاحب کی طرف سے ہمیں جواب دیا جاتا تھا. تو بچپن سے ہی ایک جو تربیت کا انداز ہوتا ہے نا، کھانے پینے، بیٹھنے، بولنے، گفتگو، سلام، دعا، بڑا چھوٹا، یہ سارا کچھ ہمیں سکھایا جائے. اب جب ہم اسکول میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر کیا طریقہ ہوتا ہے. وہی استاد کہ جس نے ہماری تربیت کرنی ہے وہ ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہوتا ہے اور ہمیں برے طریقے سے پیٹ بھی رہا ہوتا ہے، مار بھی رہا ہوتا ہے. اور یہ ہم نے ماریں کھائی ہیں اپنے اسکول لائف میں. مطلب کہنے کا یہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا. اصل یہ وہ ہے جو بنیاد سے ہی اگر یہ سمجھائی جائیں، سکھائی جائیں، بتائی جائیں، تو تب ہی بڑے ہو کر اور اس عمر میں پہنچ کر پھر ہماری عادتیں جو ان سی وہ اچھی عادتیں پھر پختہ ہو جاتی ہیں. اچھا عوان صاحب، یہاں پہ ایک چیز میں آپ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں ٹریننگ تو بہت سی چیزوں کی دی جاتی ہے. آپ نے بولنا کیسے ہے، آپ نے دوسرے کے ساتھ جھکنا کیسے ہے، ملنا کیسے ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں دو چیزیں جہاں پہ طہارت اور پاکیزگی بہت زیادہ ہمیں جس کا خیال کرنا چاہیے، اور اسلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے، کھانے پینے میں اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ واش روم جانے کے آداب ہیں یا ان چیزوں کا معاملہ ہے. ان دونوں جگہوں پہ ہمارے ہاں نہ والدین بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی استاد بات کرتا ہے کہ آپ نے واش روم کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے جب 10 لوگوں کے اندر بیٹھ کے کھانا ہے تو آپ نے کیسے کھانا ہے. دیکھیے، آپ نے جو شروع میں ایک لفظ بولا نا کہ تربیت سکھائی، اصل بات یہ کہ تربیت دکھائی جاتی ہے. ٹھیک، یعنی مثال کے طور پر میں اگر مثال ہوں، اپنی اولاد کے سامنے ہوں یا استاد ہوں اپنے شاگردوں کے سامنے ہوں، تو میرا اٹھنا بیٹھنا، میری بول چال، میری گفتگو، میرے معاملات اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، در حقیقت یہ شاگردوں کی اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں. جب آپ کسی استاد کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بہت اچھا مربی ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس کے استاد بہت اچھے ہوں گے کہ اس نے ان کی تربیت یہ کی ہے. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. اصل میں ہم سکھانے پر بڑا ٹائم لگاتے ہیں. یعنی سکھانے سے مراد یہ کہ رٹے لگواؤ، یاد کرواؤ، اور جب ہم کرسی پر بیٹھیں گے واز کی تو بہت اچھا واز ہم کر دیں گے. لیکن جب ہم اس کرسی سے ممبر سے نیچے اتریں گے، پھر وہ ایک ڈائیکاٹومی جس کو کہتے ہیں، ایک کنٹراسٹ اور ایک ٹکراؤ جو ہے وہ پھر دونوں چیزوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں بنتا ہے. بس واش روم ہے. اب واش روم جو ان سے ہیں، میں اگر ہوں واش روم میں تو میری ذمہ داری بنتی ہے نا. لیکن میں اپنے بچے پر سختی کروں یا ادارے کے ملازم پر سختی کروں، بھئی واش روم آپ نہیں صاف رکھتے، بھئی میں ہوں نا. تو یعنی کہ میں جب گیا ہوں تو میں نے کیوں نہیں اس کو بہتر حالت میں چھوڑا ہے جیسے وہ مجھے ملا تھا. تو یہ کچھ ہماری نفسیاتی جو مسئلے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق بن جاتا ہے. اس موقع پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی، اور اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، تو اس کا کیا پس منظر ہے؟ یعنی کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بات فرمائی گئی یا پھر اس کا کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ اس میں بات بتانی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ نے بالکل درست کہا آپ نے کہ کم، آپ نے فرمایا کہ بھوک چھوڑ کر کھانا کھاؤ، روک دو کھانے کو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ خود ہی اپنی طبیعت میں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہوتا کیا ہے. آپ جب پیٹ بھر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اور آپ کم کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. وہ خود انسان کی طبیعت میں جو بوجھل پن ہے اور انسان پر جو ایک سستی، کاہلی، نکما پن انسان پر طاری ہو جاتا ہے. آپ کم کھائیں گے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی جو ایفیشنسی ہے اور آپ کی جو کارکردگی ہے وہ کتنی بہتر ہو جاتی ہے. تو یہ اس پس منظر میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے. افغانستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ایک حصہ نور کے لیے چھوڑ دیا کرو. یعنی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے پیٹ میں یا اپنے معدہ میں
स्टोमिक में, वो कहते हैं एक हिस्सा नूर का होता है, यानी इल्म का। ठीक, जब ठीक, इंसान ज़्यादा खाएगा तो वो पड़ा रहेगा, क्या उसने सीखना, क्या पढ़ना, क्या मुतालिया, क्या इल्म। बिल्कुल। तो लिहाजा कहा कि भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया करो ताकि खूबसूरत वहाँ पर बात। इल्म और नूर अपनी जगह बनाए। बिल्कुल ठीक है। माना साहब आज की हदीस मुबारक का वक्त पहुँचा था। आज की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू दरदा से ये रिवायत है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त की हिफाजत करता है तो अल्लाह ताला पर हक़ है कि उससे क़यामत के दिन जहन्नम की आग को दूर कर दे। अब अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत से मुराद क्या है? इससे यही मुराद है कि अपने भाई को बेइज़्ज़त ना करना, उसकी इज़्ज़त का ख़याल करना, जब उसका ज़िक्र करना, तज़किरा करना तो अच्छे अल्फाज में करना। अगर किसी को देखे कि वो बुरे अंदाज में बात करता है उस शख्स के बारे में जो मौजूद भी नहीं है, उसको समझाए कि भाई आप उसके बारे में ऐसी बात ना करें। या उस पर कोई हमला होता है, उसकी इज़्ज़त पर, उसकी ज़ात पर, उसका दिफा करे, उसकी हिफाजत करे, खामोश होकर ना बैठे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जो अज्र बयान किया वो ये अज्र है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स को फिर आग से दूर कर देगा, यानी आग से अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया में इसने अपने भाई की इज़्ज़त की हिफाजत की थी। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।